السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ چلیں جی، اب ہم پڑھ رہے ہیں کون سا قاعدہ ہے؟ چھٹا قاعدہ۔ ہاں تو یہاں پہ یہی کچھ ہوگا، یہی ہم بیان کر چکے ہیں نا، سب اسی کی تفسیر ہے۔ اب نوجوان آوارہ قسم کا آیا ہے، اس کی حرکتیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ جہاں پتہ نہیں ہے وہاں حسن ظن رکھیے نا، انہوں نے بتایا ہے نا، اور جہاں پتہ چل رہا ہے وہاں نہیں بیچیں گے، ٹھیک ہے جی جی ہاں۔ یعنی اب آپ جائیں گے اور میں اگر ہوا میڈیکل سٹور کا مالک تو میں آپ کو بیچ دوں گا، آپ کو، ٹھیک ہے، کیونکہ شکل و صورت بتا رہی ہے کہ شریف آدمی ہے اور داڑھی بھی رکھی ہے ماشاءاللہ، تو یہی امید ہے کہ یہ اس کا درست استعمال کرتے ہوں گے، لیکن اتنے بھی نہیں ہیں۔ چلیں جی، چلیں جی، تو یہ جو سوال ہیں ان کی سوال جو کیا گیا یہ ان لوگوں کو علم نہیں ہو سکا ہوگا جو سن رہے ہیں، تو ان کو بتا رہا ہوں۔ سوال ان کا یہ تھا کہ میڈیکل سٹور میں ایسی چیزوں کی بیع جن کا درست استعمال بھی ہوتا ہے، غلط استعمال بھی ہوتا ہے، تو یہ اس بارے میں سوال تھا۔ چلیں جی، چھٹا قاعدہ کیا ہے جی؟ چلیں جی، پہلے ہم عربی میں پڑھتے ہیں قاعدہ کہ لا ينعقد البيع الا من مالک او مأذون له، کہ بیع اسی شخص کی طرف سے منعقد ہوگی جو اس چیز کا مالک ہے جس کی بیع ہونے لگی ہے، یا پھر اس آدمی کی طرف سے جس کو اس کی بیع کی اجازت دی گئی ہے۔ مالک نہیں ہے لیکن اس کو کیا دی گئی ہے؟ اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ چھٹا قاعدہ ہے۔ اچھا، اب پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ مالک سے مراد کون ہے؟ مالک کس کو کہتے ہیں؟ جی، شیخ صاحب کہتے ہیں مالک وہ ہے جس کی ملکیت میں کوئی چیز شرعی طور پہ ہو، وہ شرعی طور پہ شریعت جس کو مالک مانے، جس کو مالک کون مانے؟ شریعت، جو جس کے ہاتھ میں کوئی چیز شرعی طور پہ بطور ملکیت ہو، یہ ہے مالک۔ اگر وہ چیز جو اس کے ہاتھ میں ہے اس کا مالک نہیں ہے تو پھر اس سے بیع نہیں ہوگی، اور اگر اس کے ہاتھ میں ہے لیکن شرعی طور پہ وہ مالک نہیں ہے، گاڑی ہے اس کے پاس لیکن چوری کی، موبائل ہے لیکن چوری کا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس یہ موبائل جو ہے چوری کا ہے، تو کیا آپ اس سے خرید سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی بیع درست نہیں ہوگی۔ اور شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسی بیع کئی لوگ کرتے ہیں، یہ بس دیکھتے ہیں کہ سستی مل رہی ہے، اور کچھ علاقوں میں تو بازار بھی ہوتے ہیں، چور بازار۔ چلیں بہرحال، اگر آپ کو پتہ ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں چوری کی ہیں تو ان کی بیع کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے وہ سستی ہوں۔ گاڑیوں کے سپیئر پارٹس کچھ مارکیٹوں میں سستے ملتے ہیں، وہ چوری کے ہوتے ہیں، تو وہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ چوری کے ہیں تو ان کی بیع کی اجازت نہیں ہوگی۔ جی
نہیں، ہم گفتگو کر رہے ہیں بے کے بارے میں، فری کے بارے میں ہماری گفتگو ہی نہیں ہو رہی اصل میں تو فری میں بھی لینا جائز نہیں ہے، لیکن ہماری گفتگو فری کے بارے میں نہیں ہو رہی چلیں۔ اس کے بعد کیا ہے جی، دوسرا لفظ کیا آیا تھا، معدون لہو، جس کو کسی چیز کی بیع کی اجازت دی گئی ہے اگرچہ وہ مالک نہیں ہے۔ اب شیخ صاحب کہتے ہیں معدون لہو جو ہوتا ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ معدون لہو کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے۔ ایک وہ آدمی جس کو کسی چیز کی بیع کی اجازت ملی ہے اور وہ اس کو بیچے گا کس کے فائدے کے لیے؟ مالک کے فائدے کے لیے۔ اور ایک وہ ہے جو اس چیز کو بیچے گا، مالک نہیں ہے اور بیع کی اس کو اجازت میں ملی ہے لیکن بیچے گا اپنی مسلط کے لیے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں جی، نہیں 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 نہیں، دلال تو مالک کے لیے بیچتا ہے بھائی، اپنے تو تھوڑا سا کمیشن لے گا لیکن باقی بیچتا تو مالک کے لیے ہے۔ اس کی مثال اور ہے، اس کی مثال ہے یہ بینک کے پاس کوئی نوجوان آیا، گاڑی قسطوں پہ لینی ہے اور شو روم کے مالک نے بینک کو اجازت دے رکھی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ ہماری گاڑی بیچ سکتی ہیں۔ اب بینک بیچے گا، اس کے ہاں مسلط کس کی ہے؟ اپنی، جبکہ گاڑی کا مالک نہیں ہے وہ۔ جب بیع ہو رہی ہے، بعد میں مالک بنے گا بعد میں، لیکن جب وہ اس کو اجازت دی ہے شو روم کے مالک نے، ٹھیک ہے ابھی آپ بیچ دیا کریں، بعد میں معاملہ میرے پاس لے آیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کو جو اجازت دی گئی ہے بیچنے کی وہ شو روم کے مالک کی مسلط میں نہیں دی گئی، وہ شو روم کے مالک نے بینک کو اجازت دی بیچنے کی، بینک کی مسلط میں۔ بینک نے اپنا منافع کمانا ہے، بینک کو اپنی پڑی ہوئی ہے ادھر، بنیادی طور پہ جو بیع ہو رہی ہے، بینک بنیادی طور پہ جو بیع کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ وہ مالک اپنے آپ کو مالک سمجھ کے معاملہ کر رہا ہے۔ جی ہاں، اچھا جی، اور اذن کے تعلق سے، اجازت کے تعلق سے، بیع کی اجازت کبھی تو اجازت مالک دے گا اور کبھی اجازت شریعت دے گی۔ مالک نہیں دے گا، کون دے گی؟ یتیم کا مال، یتیم تو ابھی بیچارہ 1 مہینے کا ہے اور اس کا مال کس کے پاس ہے؟ اس کے گارڈین کے پاس، اس کے سرپرست کے پاس، چچا جی کے پاس۔ اب وہ یتیم کا مال بیچ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے؟ نہیں بیچ سکتے۔ آپ مجھے بتائیں، یتیم کے حصے میں آم کا باغ آیا ہے، آم پکے ہوئے ہیں، بیچ سکتا ہے کہ نہیں بیچ سکتا؟ یا انتظار کرے گا اس کے بالغ ہونے کا؟ بیچے گا نا، لیکن اس نے اجازت دی ہے، مالک نے اجازت نہیں دی، شریعت نے اجازت دی ہے۔ یہاں پہ اجازت کس نے دی ہے؟ شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی اجازت آپ کو مالک دے گا اور کبھی مالک تو نہیں دے گا، شریعت اجازت دے گی۔ اور اس کی ایک مثال پہلے بھی گزر چکی ہے، کیا؟ وہ آدمی جس کے اوپر قرضہ ہے اور لوگوں کا قرض ادا نہیں کر رہا، اب عدالت، جج، قاضی وہ مداخلت کریں گے اور اس کا گھر بیچا جائے گا، اس کا بنگلہ بیچا جائے گا، اس کی گاڑی بیچی جائے گی، جبکہ وہ اجازت نہیں دے رہا۔ جی چلیں جی، اچھا اب اس قاعدہ کے دلائل کیا ہیں کہ یہ قاعدہ جو ہے صحیح ہے، اس کے دلائل کیا ہیں؟ قاعدہ کون سا پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ بتائیں قاعدہ کون سا پڑھ رہے ہیں ہم؟ مجھے چھٹا والا نہیں چاہیے ہاں، یا معدون لہو ہو، جس کو اجازت دی گئی ہو۔ چلیں یہ قاعدہ جو ہے، اب اس کے دلائل، پہلی دلیل کیا ہے؟ حدیث کس صحابی کی؟ حکیم بن حزام کی۔ کیا حدیث ہے جی؟ لا تبع ما لیس عندک، اس چیز کی بیع نہ کرو جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ انہوں نے روایت کیا اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اچھا جی، اب اس چیز کی بیع نہ کریں جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اس چیز کی بیع نہ کریں جس کے آپ مالک نہیں ہیں، جو آپ کے پاس نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کے آپ مالک نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کے پاس ہو لیکن آپ اس کے مالک
نہیں ہے۔ کسی کی چیز آپ نے عاریتاً لی ہے، کسی دوست کی گاڑی آپ لے کر کہیں گئے مارکیٹ میں اور اب وہاں پہ اس کو بیچ رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے آپ کی نہیں ہے۔ یہ پہلا مطلب ہوا اس حدیث کا۔ اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی وہ چیز نہ بیچیں جس کے آپ مالک ہیں لیکن فی الحال وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ اس کے اوصاف بیان کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ ہاں اگر اوصاف بیان کر دیں تو پھر تو جائز ہو جائے گا، لیکن آپ اس کے اوصاف بیان کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ اور تیسرا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کے مالک ہیں، لیکن جس کو بیچ رہے ہیں اس کو دینے کی طاقت آپ نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ آپ کا پلاٹ ہے، کسی بدماش نے قبضہ کیا ہوا ہے، اب آپ سمجھتے ہیں میں چھڑا تو سکتا نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھائی جو ہیں چھڑا سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی مجھ سے خرید لو۔ عام حالات میں بیچتا 1 کروڑ کا، لیکن اب وہ پھنسا ہوا ہے، میں تو نہیں نکال سکتا، آپ نکال سکتے ہیں، آپ مجھ سے خرید لیں۔ کتنے میں؟ 90 لاکھ میں، 80 لاکھ میں خرید لیں۔ تو یہ بیع جائز ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ آپ کہیں گے اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ ویسے ان کو پیسے دیں 10 لاکھ روپے، یار مجھے چھڑوا دو، اور اپنے قبضے میں لیں، اس کے بعد بیچنا ہے تو بیچیں۔ لیکن جس چیز کو آپ دینے کی طاقت نہیں رکھتے اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ آپ کا کبوتر ہے، اڑ گیا، بھاگ گیا، آپ کا شہین ہے، عقاب آپ نے رکھا ہوا تھا، وہ بھاگ گیا، اب آپ اس کی بیع کر رہے ہیں۔ غلام آپ کا بھاگ گیا، لونڈی آپ کی بھاگ گئی، اب آپ اس کی بیع کر رہے ہیں۔ گاڑی آپ کی چوری ہو گئی، اب آپ کو پتہ ہے ان کے پولیس میں تعلقات ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے کچھ کر لیں گے۔ اب گاڑی عام حالات میں وہ تھی 1 لاکھ کی، اب آپ بیچ رہے ہیں 50,000 میں، تو یہ ایسی چیزوں کی بیع جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ آپ چند مثالیں شیخ صاحب کی طرف سے لیں، اب آپ اپنی مثالیں رہنے دیں، اب شیخ صاحب کی طرف چند مثالیں ہیں ان کی لیں آپ۔ چلیں جی، آپ کے پاس شاید ہاں لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن اوپر لکھا ہوا ادوات السباقہ، یہ الف ڈال نے دال سے پہلے، یہ کیا ہے جی؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں سینٹری کا سامان، آپ کے ہم بھی پتہ نہیں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا سینٹری کا سامان۔ اچھا، اس کی 3 مثالیں شیخ صاحب نے دی ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ آپ اپنی سینٹری کی شاپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گاہک آتا ہے، کسٹمر آتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ بھی چیز چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، جی بل بنائیے، کتنا بنا؟ آپ کہتے ہیں جی 10,000 ریال بنا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، میں نے یہ خرید لی ہیں چیزیں، میرے حوالے کرو۔ اب آپ جاتے ہیں ساتھ والی دکان پہ اور یہ چیزیں وہاں سے لے کر آتے ہیں اور اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور 10,000 ریال آپ لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پڑوسی کی دکان پہ جاتے ہیں اور اب اس سے طے کرتے ہیں کہ بھئی میں سامان آپ کے پاس یہ لے کر گیا تھا تو اس کی کیا قیمت ہے، میرے ساتھ لگائیں۔ اب آپ اور وہ طے کرتے ہیں اور پھر اس کے حوالے آپ قیمت کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ صورت سمجھے ساری؟ نہیں سمجھے؟ سنیے، آپ کی دکان ہے سینٹری کی، آپ کے پاس کسٹمر آیا، مجھے یہ پائپ چاہیے، اور کیا چیزیں ہوتی ہیں جی اس کو شاپ پہ؟ بہرحال کئی چیزیں ہیں۔ اب بل کیا بنا؟ 10,000۔ کتنا بنا؟ 10,000۔ اب آپ نے اس نے سامان نہیں ہوتا جی، سامان نہیں ہوتا، سامان اس کے پاس نہیں ہے، جو سامان آپ نے مانگا اس کے پاس نہیں، وہ پڑوسی کی دکان پہ لینے گیا ہے، سمجھ آ گیا نا؟ سمجھ گئے نا؟ اب وہاں سے لا کر آپ کو دیا اور آپ سے 10، اب آپ کے ساتھ بیع تو پکی ہو چکی، 10,000 کی اتفاق ہو چکا ہے۔ اب وہ گیا وہاں سے لے کر آیا اور آپ کے حوالے کیا، آپ نے 10,000 اس کو دے دیے۔ اب وہ آپ کے چلے جانے کے بعد اس شاپ پہ جائے گا، اب اس کے ساتھ طے کر رہا ہے جی کتنے میں آپ میرے ساتھ ہی کریں گے۔ آپ کو 10,000 میں دیا، اس کو شاید وہ 9 کے ساتھ کرے، 9.5 کے ساتھ کرے، جتنے میں بھی کرے، چاہے 11 میں کرے، لیکن اس کے ساتھ بیع اب ہو رہی ہے۔ تو جب آپ کو اس ساتھ وہ بیع کی تب ان چیزوں کا مالک تھا؟ نہیں تھا۔ تو اب اس کا کیا حکم ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسری صورت کیا ہے کہ اسی شاپ پہ کسٹمر آیا
اور اس نے وہ چیزیں بتائیں اور وہ چیزیں پوچھا بھی اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا جی 10,000 ریال ہوگی۔ اب آپ نے بے کو پکا نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے جی میں نے یہ بے کر لی آپ کے ساتھ، آپ نے پکا نہیں کیا یا اس نے پکا نہیں کیا۔ بے کو جو پکا کرتے ہیں، پختہ کرتے ہیں، آخری چیز ایجاب و قبول، وہ نہیں ہوا۔ ویسے ایک اندازہ بتا دیا گیا قیمت اتنی ہوگی، اور اس کے بعد وہ پڑوسی کی دکان پہ گیا اور وہ سامان لے کر آیا اور آپ کے حوالے کر دیا اور آپ سے پیسے لے لیے۔ یہ جائز ہے؟ یہ جائز ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ بے پکی نہیں کی۔ یہ تو بتا دیا کہ 10,000 ریال کا سامان ہے، لیکن ایجاب و قبول نہیں ہوا، بے پکی نہیں ہوئی، ویسے اندازہ بتایا کہ اتنی کی ہوگی۔ اس کے بعد اس کے پاس گیا اور اس سے سامان اس نے باقاعدہ خریدا اس سے۔ ہاں یہ لفظ میں بولا ذکر کرنا بھول گیا کہ اس سے باقاعدہ اس نے پڑوسی جو شاپ پہ گیا ہے اس سے سامان خریدا اور اس کے ساتھ طے کیا کہ کتنے میں یہ بے ہو رہی ہے، پیسے چاہے دے یا چاہے بعد میں دے، لیکن یہ بے اس کے ساتھ پکی کی۔ پھر وہ سامان لے کر آیا آپ کے پاس اور اب آپ کے ساتھ بے کر کے آپ کو دے دیا، تو یہ جائز ہے، مالک بن چکا ہے، اس لیے جائز ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے نا کہ بے پختہ کرنے کے بعد، آپ میرے دوست ہیں، میں نے آپ کے ساتھ بے پختہ کر لی ہے، لیکن بعد میں میں کہہ سکتا ہوں بھئی یہ میں اب نہیں کرنا چاہتا، تو آپ کی مہربانی، اگر آپ واپس لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں بے، نہ لینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس میں تو وہ یہ ہو جاتا ہے، پڑوسی جو شاپ والا ہے بے اس کے ساتھ پکی کی ہے آپ نے، لیکن آپ کہیں گے اب بعد میں جا کے یار جس کو میں نے بیچنا تھا وہ نہیں لے رہا، آپ بے اپنی کینسل کر لیں، اب اس کے اوپر ہے وہ کینسل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اگر وہ کر لے تو ٹھیک ہے۔ شیخ اگر جیسے موبائل اس سے لے کر آتے ہیں جی، اور ہم اس کو وہی موبائل دے دیں گے جو ہمارے پاس آ جائے گا، کیسے شیخ صاحب؟ جیسے یہ موبائل مجھے لینا ہے، جی جی تو دکان پہ نہیں ہے، اس کی بغل والی دکان پہ ہے، جی جی تو مجھے جا کر کے بغل سے لا کے دے دیتا وہی موبائل، جی جی اور جب میرے پاس اسٹاک آتا ہے تو میں یہی موبائل اس کو دے دیتا ہوں، پیسے نہیں دیتا ہوں اس کو۔ جی 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 جی، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ ہاں، یہ صورت بھی جائز نہیں ہے نا، کیونکہ آپ مالک بن کر وہاں سے نہیں آئے، یا تو پھر مالک بن کر آئیں، وہ الگ بات ہے کہ آپ بعد میں دے دیں گے، لیکن مالک تو بنے نا۔ میرے قبضے میں آ گیا موبائل، وہ میں آپ اس کے ساتھ یہ بے کر کے آئیں کہ میں اس کے بدلے میں آپ کو بعد میں موبائل دوں گا، یہ بے کر کے کم از کم آپ آ جائیں پکے۔ اتفاق ہوتا ہے ان کے ہاں۔ درمیان، ہاں، اس موقع پہ کر کے آئیں پکا، منہ بم باندھ نہ ہو، اجمال نہیں ہونا چاہیے۔ وہی مطلب کہ میں موبائل ہی آپ کو دے دوں گا بعد جی ٹھیک ہے، یہ موبائل میں جب آئے گا میں آپ کو دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ شیخ صاحب یہ بے ہی ہے نا، یہ جو آپ کر کے آئے ہیں کہ مجھے موبائل دیں، اس کے بدلے میں ایسا ہی موبائل میں آپ کو دے دوں گا، یہ بے ہی ہے، لیکن یہ کر کے آئیں پختہ۔ پختہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ موبائل آپ کی مصولیت میں آ جائے گا، آپ کی ضمانت میں۔ آپ موبائل لے کر نکلے اور کسی چور نے آپ سے چھین لیا، زمین پہ گر گیا، اس کو آگ لگ گئی، کچھ ہو گیا، اب آپ کی مصولیت ہے وہ، کیونکہ آپ بے کر چکے تھے۔ اور اگر آپ منہ بم لے کر آئیں گے تو آپ کا جھگڑا شروع ہو جائے گا، اس لیے آپ وہاں سے پکے مالک بن کر آئیں۔ اچھا، اب ایک تیسری صورت ہے، عام طور پہ جس چیز کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ شیخ صاحب ذکر کرنے لگے ہیں۔ تیسری صورت کیا ہے کہ ریٹ کے اوپر آپ کے مذاکرات ہوئے، لیکن آپ ابھی مالک نہیں بنے، آپ بیچنے والے ہیں، بائے ہیں، اور گاہک آپ کے پاس آیا، کسٹمر آیا ہے، مذاکرات ہوئے ہیں کتنے میں ہوگا، سب کچھ چلتا رہا، لیکن آپ ابھی اس چیز کے مالک نہیں بنے تھے، اس سے پہلے ہی مذاکرات ہو رہے تھے، اور آپ نے جو بے پختہ کی ہے وہ مالک بننے کے بعد کی ہے۔ اب یہاں پہ شیخ صاحب کہتے ہیں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کا عقد ہوا ہے مالک بننے سے پہلے، یہ تو کیا ہو گیا، غلط ہو گیا، اور ایک یہ ہے کہ مالک بننے سے پہلے آپ کا عقد تو نہیں ہوا، لیکن انداز ایسا ہی ہے جیسے کام پختہ ہو، جیسے وہ بینکوں میں ہوتا ہے، اور اس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے، وہ کیا کہ وہ بینک کے پاس آیا، جی مجھے قسطوں پہ گاڑی چاہیے، اب کیا کہتے ہیں جی یہاں پہ سائن کیجئے کہ آپ کی گاڑی لیں گے، بے تو بعد میں ہوگی لیکن سائن کروا لیے کہ گاڑی آپ لیں گے، نہیں لیں گے تو کیا ہوگا، آپ کے اوپر 5,000 ریال جرمانہ پڑے گا،
یا کم از کم آپ جمع کروائیں کیا اربون، کیا کہتے ہیں شیخ صاحب اس کو، پھر بھول گیا میں، بیانہ، ہاں بیانہ جمع کروائیں. تو اس قسم کی آپ کوئی شکل اختیار کرتے ہیں جس سے بیع یعنی کہ تقریباً پختہ ہو چکی ہے، تو پھر آپ جا کے وہ بینک جو ہے آپ شو روم کے مالک سے گاڑی خریدے گا، اس سے خرید کے پھر اس گاہک کو دے گا، تو یہ سب کچھ غلط ہو جائے گا. تو یہ ان کے درمیان کا ایک صورت یہ بھی چل رہی ہے. تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. اور عام طور پہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں بینک یہی کام کر رہے ہیں، عام طور پہ بینک یہی کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ وہاں سے کچھ چیز لے کر آتے ہیں ساتھ والی شاپ سے اور مالک بن کر آتے ہیں، اور اب آ کے اپنے کسٹمر سے آپ بات پکی کرتے ہیں، اندازہ قیمت آپ نے پہلے بتا دی تھی، لیکن ایجاب و قبول بیع کا جو ہوتا ہے وہ اب کرتے ہیں، آخری جو اتفاق ہوتا ہے وہ اب کرتے ہیں، تو اس میں پھر وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں اسی قاعدے کے تعلق سے، قاعدہ کون سا چل رہا ہے شیخ صاحب بتائیے گا ذرا، یہ قاعدہ کون سا چل رہا ہے شیخ صاحب؟ اللہ پڑھیں جی. بیع وہی کر سکتا ہے، بیع اسی کے ساتھ ہوگی جو اس چیز کا مالک ہے جس کی بیع ہونے لگی ہے، یا اس کو اجازت دی گئی ہے. تو اب ہمارے پاس ایک اور مثال ہے، وہ کس کی ہے؟ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 36 پہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ بیع الفضولی، فضولی شخص کی بیع. یہ فضولی کون ہوتا ہے؟ یہ کون سا ہے پڑھیں گے؟ جی شیخ رفیق صاحب پڑھیے ذرا. کتاب نہیں ہے، چشمہ نہیں ہے. اچھا چشمہ کا مسئلہ بن گیا. وہ شخص جو کسی جی چیز اس کی اجازت کے بغیر اس کے فائدے کے لیے بیچے. ہاں جی، وہ شخص جو کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر اس کے فائدے کے لیے بیچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضولی. اس کی مثال شیخ صاحب نے دی ہے. کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے جو گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے. تو ایک دن میں گاڑی کے پاس آیا تو دیکھا کہ گاڑی کے پاس ایک کسٹمر کھڑا ہے جو گاڑی کو خریدنا چاہ رہا ہے. ہاں لیکن اب یہ دوبارہ اس میں یہاں پہ آئی ہے. تو کہا کہ یہ گاڑی بیع کے لیے ہے. تو میں نے کہا ہاں جی گاڑی بیع کے لیے ہے. کتنے میں؟ میں نے کہا اتنے میں. تو اس نے کہا جی میں نے خرید لی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی ہمارا اتفاق ہو گیا ہے. میرا مقصد کیا ہے کہ اس کو فائدہ ہو جائے جو میرا دوست ہے اور جو گاڑی کا مالک ہے، اس کا میں نے فائدہ چاہا کہ اتنا فائدہ کون دے گا، بہت اچھا ریٹ مل رہا تھا. تو اب جب اس کے پاس پہنچے جو گاڑی کا مالک ہے تو وہ کیا کرے گا، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، اور یہ ویسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. پہلا قول یہ ہے کہ یہ بیع بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بیع ایسے آدمی کی طرف سے ہے جو نہ مالک ہے نہ معدون لہو ہے. تو اس کے اوپر ہمارے قاعدے کی تطبیق ہوگی. ہمارا قاعدہ کیا ہے؟ لا ینعقد البیع الا من مالک او من معدون لہو. اور یہ جو فضولی ہے، نہ یہ مالک ہے نہ معدون لہو ہے، تو یہ بیع کسی بھی شکل میں درست نہیں ہوگی. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بیع تب درست ہو جائے گی جب مالک جو ہے وہ اس کو اجازت دے دے. آخر میں جا کے اس کو رپورٹ ملی کہ بھئی آپ کی گاڑی آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے دوست نے بیچ ڈالی ہے. اب وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جی، چلو اچھا ہو گیا جی، جان چھوٹی اس گاڑی سے، یہ اچھا ریٹ مل گیا ہے. تو پھر اب جا کے یہ بیع درست ہوگی. پہلے درست نہیں تھی، اب درست ہو جائے گی کیونکہ مالک نے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے. اور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہی قول جو ہے وہ راجح قرار پاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی دلیل وہی حدیث ہے. کون سی؟ عروہ بن ابی جعد الباقی والی، جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام نے انہیں ایک دینار دیا تھا تاکہ اس سے کیا خریدیں؟ ایک بکری خریدیں. تو انہوں نے ایک دینار سے کیا کیا تھا؟ 2 بکریاں خریدیں. اب 2 بکریوں کا مالک کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہوں نے آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی ان 2 بکریوں میں سے ایک بکری بیچ ڈالی. کتنے میں؟ 1 دینار میں. آپ کے پاس واپس آئے تو دینار بھی تھا اور
بکری بھی تھی. اب نبی علیہ السلام نے ان کو کیا کیا؟ ان کو دعائیں دیں. تو جب نبی علیہ السلام نے رضامندی کا اظہار کیا تب وہ بکری کی بیع درست قرار پائی. اور اگر آپ کہتے نہیں دی، میں نے تمہیں اجازت نہیں دی تھی، تو پھر اس بیع کو کینسل کرنا پڑتا اور اس کو فاسد قرار دیا جاتا، کیونکہ مالک راضی نہیں ہے. شیخ اگر جو آدمی خریدا وہ بولے گا نہیں میں تو جانتا نہیں تھا، میں نہیں پتا. نہیں، اس کو بتایا جائے گا نا کہ بھئی یہ تو مالک ہی نہیں تھا، یہ اس کو کرنا پڑے گا، یہ اس کو کرنا پڑے گا چاہے وہ نہ بھی چاہتا ہو، کیونکہ اب اس کو پتہ چلا بھی یہ تو مالک ہی نہیں ہے. بلکہ یہ سوال آپ اسی سے پوچھ لیں، نہیں اس سے پوچھ لیں کہ کل کو آپ کا گھر کوئی آ کے بیچ ڈالی گلی میں کھڑا ہو کہ آپ کو بعد میں پتہ چلے تو کیا کہیں گے آپ؟ وہ بھی مانے گا بھی واقعی بات تو ٹھیک ہے. اس کے اوپر تو ہر عقل مند کہے گا نا بھی واقعی ٹھیک ہے. البتہ اس کو سزا دی جائے گی، پھر اس کو وہ کورٹ میں لے جا سکتا ہے کہ جناب اس نے میرا ٹائم ضائع کیا اور مجھے دھوکہ دیا، مجھے اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے، تو اس کو سزا ملے گی، وہ ایک الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی شیخ، یہ قاعدہ ختم ہوا اور اس کے بعد کا قاعدہ انشاءاللہ یہ ناشتے کے بعد. اللہ رب العزت ہمیں یہ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.